یہ خبر بظاہر ایک سادہ سی لائن میں سمٹ سکتی تھی کہ پاکستان لیبیا کو روایتی ہتھیار فراہم کرنے جا رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر نہیں، ایک اعلان ہے، ایک ایسا اعلان جو خاموشی سے کیا گیا مگر جس کی بازگشت آنے والے برسوں تک سنائی دے گی۔ یہ اس پاکستان کا اعلان ہے جو برسوں تک دفاعی ضروریات کا محتاج سمجھا جاتا رہا، مگر اب وہی پاکستان ہتھیار بیچنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے، اور وہ بھی ایسے خطے میں جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں دہائیوں سے اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہیں۔ اس خبر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ لیبیا کیا ہے، کیوں ہے اور کس کے لیے۔ لیبیا صرف ایک افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے درمیان ایک اسٹریٹجک دروازہ ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں نیٹو کی بمباری کے بعد ریاست ٹوٹ گئی، حکومتیں بدلتی رہیں، ملیشیائی طاقتور ہو گئیں اور عالمی طاقتیں پردے کے پیچھے اپنے اپنے مفادات کے لیے کھیل کھیلتی رہیں۔ لیبیا وہ ملک ہے جہاں اسلحے کی فراہمی کبھی بند نہیں ہوئی، صرف بیچنے والوں کے نام بدلتے رہے۔ اب اس منظرنامے میں پاکستان کا داخل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان نے اب خود کو صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے اس اسٹریٹجک چوراہے پر قدم رکھ دیا ہے جہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھا جاتا ہے اور ہر غلطی کی قیمت دہائیوں تک ادا کرنا پڑتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان اس قابل ہوا کیسے؟ اس کا جواب پچھلے چند برسوں میں چھپی ہوئی کہانیوں میں۔ پاکستان نے خاموشی کے ساتھ اپنی دفاعی صنعت کو ری اسٹرکچر کیا۔ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا، پاکستان آرڈیننس فیکٹریز اور نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن نے محض سرکاری ادارے رہنے کی بجائے کمرشل مائنڈ سیٹ اپنایا۔ پرائیویٹ سیکٹر کو دفاعی صنعت میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی، مقامی ٹیکنالوجی کو فروغ ملا اور وہ چیزیں بننا شروع ہوئیں جو پہلے درآمد کی جاتی تھی۔ پھر مارکہ حق جیسے دفاعی مظاہروں میں جو کچھ دکھایا گیا وہ محض نمائش نہیں تھی، بلکہ ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام تھا کہ پاکستان کے پاس اب صرف سپاہی نہیں، مصنوعات بھی ہیں، ایسی مصنوعات جو جنگی حالات میں آزمودہ ہیں، کم لاگت ہیں اور ان کی مینٹیننس کسی مہنگے مغربی ماہر کی محتاج نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو لیبیا جیسے ملک کے لیے پاکستان کو پرکشش بناتا ہے۔ لیبیا کو ایسے ہتھیار نہیں چاہیے جو شو کیس میں رکھے جائیں، بلکہ ایسے نظام درکار ہیں جو سخت موسم، کم سہولیات اور غیر یقینی حالات میں بھی کام کریں، اور پاکستان کا اسلحہ یہی خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ یہ خود ایسے ہی حالات میں تیار ہوا۔ سب سے پہلے اس معاہدے کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں بات کسی چھوٹے پیمانے کے اسلحہ پیکج کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ملٹائی بلین ڈالر روایتی ہتھیاروں کے ممکنہ معاہدے کی ہو رہی ہے، جس میں ہلکے اور درمیانے درجے کے ہتھیار، بختر بند گاڑیاں، گولہ بارود، ممکنہ طور پہ آرٹلری سسٹمز، نگرانی کے آلات، کمیونیکیشن سسٹمز اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت پہلے ہی اس سطح کے نظام تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس ڈیل کو تاریخی بناتا ہے۔ اس پورے عمل میں فیلڈ مارشل کا کردار محض ایک عسکری سربراہ کا نہیں رہا، بلکہ ایک سولجر ڈپلومیٹ کا بنا۔ یہ وہ ماڈل ہے جس میں جنرل بندوق کے ساتھ ساتھ فائل بھی سمجھتا ہے اور اس کی کوڈنگ بھی، اور میدان جنگ کے ساتھ ساتھ عالمی میز پہ بھی اپنی بات رکھتا ہے۔ لیبیا کے ساتھ یہ ڈیل اسی عسکری سفارتکاری کا نتیجہ سمجھی جا رہی ہے جہاں اعتماد، پیشہ ورانہ ساکھ اور طویل المدت شراکت داری کو بنیاد بنایا گیا۔ اب آتے ہیں اس سب سے متنازع سوال کے اوپر کہ اقوام متحدہ نے تو اسلحے پہ پابندی لگا رکھی ہے لیبیا میں، تو کاغذوں میں لیبیا پہ پابندی ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہ پابندی برسوں پہلے دفن ہو چکی۔ امریکہ، فرانس، ٹرکی، رشیا اور مڈل ایسٹ کے کئی ممالک مختلف طریقوں سے لیبیا کو اسلحہ فراہم کرتے رہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ یہ کام کھلے عام کرتے رہے اور کچھ خاموشی سے۔ پاکستان اگر اس میدان میں آیا ہے تو وہ کسی نئی لکیر کو پار کر نہیں رہا، بلکہ ایک پرانی مٹی میں دبی ہوئی لکیر پہ چل رہا ہے۔ اس معاہدے کا مالی اثر پاکستان کے لیے غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ ملٹائی بلین ڈالر کی آمد نہ صرف زر مبادلہ میں اضافہ کرے گی بلکہ دفاعی صنعت کو ایک مستقل برآمدی بنیاد فراہم کرے گی۔ اس سے روزگار بڑھے گا، سپلائی چین مضبوط ہوگی، ٹیکنالوجی میں مزید سرمایہ کاری ممکن ہو سکے گی۔ لیکن عالمی سطح پہ اس ڈیل کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ یہ اعلان ہے کہ پاکستان اب روایتی ہتھیاروں کے بڑے برآمد کنندگان کے کلب میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ کلب ہے جہاں صرف ہتھیار نہیں بکتے بلکہ سیاسی وزن بھی تول کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار اس دروازے میں قدم رکھنے کے بعد پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوتا، مگر فائدہ یہ ہے کہ دنیا آپ کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی دفاعی برآمدات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں پاکستان نائجیریا، سری لنکا، آذربائیجان، سعودی عرب اور بعض افریقی ممالک کو روایتی اسلحہ، ٹریننگ اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا رہا ہے، مگر لیبیا کے ساتھ ممکنہ معاہدہ حجم، مالی اثر اور جغرافیائی حساسیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ لیبیا
شمالی افریقہ کا وہ ملک ہے جو یورپ اور مشرق وسطی اور افریقہ کے سنگم پہ ہے، جس کی اندرونی صورتحال عالمی طاقتوں کے لیے براہ راست اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان یہاں پہ کیوں اہمیت اختیار کر رہا ہے؟ اس کے لیے آپ کو فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ پڑھنا ضروری ہے، تب آپ سمجھ پائیں گے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ اس رپورٹ کا لبِ لباب یہ ہے کہ جب کوئی بڑی طاقت خود اعلان کرے کہ وہ اب دنیا کا نگران نہیں رہی، تو اصل زلزلہ اس اعلان کے بعد آتا ہے، اعلان کے وقت نہیں۔ کس کی مثال ہے؟ امریکہ کی۔ اس میں لکھا جاتا ہے کہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سوویت یونین کے آخری دنوں میں گورباچوف کو یہ یقین تھا کہ وہ اصلاحات کریں گے، مگر کنٹرول ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ جنوبی افریقہ میں ڈی کلرک کو یہ لگتا تھا کہ نسل پرست نظام کو نرم کر کے بچایا جا سکتا ہے، دونوں غلط ثابت ہوئے۔ جیسے ہی طاقت نے پیچھے ہٹنے کا اندیا دیا، اس کی گرفت تیزی سے بکھر گئی، اور آج یہی منظر امریکہ کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے، مگر ایک فرد کے ساتھ۔ یہ پسپائی کسی شکست کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک سوچے سمجھے فیصلے کے تحت ہے۔ امریکہ اب یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں کہ وہ ہر خطے کا نگران، ہر تنازع کا ثالث اور ہر نظام کا اخلاقی استاد بنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور نے اس عمل کو اچانک تیز اور بے رحم بنا دیا ہے۔ وہ عمل جو 2 دہائیوں سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اب دوڑ میں بدل چکا۔ 2008 کے مالی بحران کے بعد، عراق کی جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد، امریکہ کی اخلاقی اتھارٹی پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی، مگر اب اس نے خود اپنے خیمے سمیٹنا شروع کر دیے ہیں۔ ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطی میں یہ تبدیلی سب سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں دہائیوں تک امریکی موجودگی ہی توازن کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ کاغذوں میں اس لمحے کو درمیانی طاقتوں کے عروج کا زمانہ کہا جا رہا ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے وہ ممالک جو برسوں سے امریکی بالادستی سے تنگ تھے، اب خود کو آزاد محسوس کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آزادی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ کئی ممالک نے یہ تبدیلی چاہی تھی، مگر اس رفتار سے نہیں۔ انہیں لگا تھا کہ یہ عمل بتدریج ہوگا، قدرتی انداز میں ہوگا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ امریکہ خود اس تبدیلی کا بٹن دبا دے گا۔ یہی وہ خلا ہے جس میں نئے کردار ابھر رہے ہیں، مگر سارے نہیں۔ چین اس خلا کو فوری طور پہ پر کرنے کی دوڑ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ عالمی پولیس بننے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ یوں دنیا ایک عجیب عبوری دور میں داخل ہو چکی ہے، نہ پرانا نظام موجود ہے، نہ نیا واضح ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے فائنینشل ٹائمز نے خطرناک، غیر مستحکم اور بعض اوقات ایک بزی دنیا قرار دیا ہے، جہاں ہر ریاست اپنے فائدے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ اسی ماحول میں پاکستان جیسا ملک غیر معمولی طور پہ نمایاں ہو کے سامنے آیا ہے۔ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے بہت جلد یہ سمجھ لیا کہ یہ دور کسی ایک بلاک سے جڑ جانے کا نہیں ہے، بلکہ توازن بنانے کا۔ واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط رکھنا اب سفارتکاری نہیں، بلکہ بقا کی حکمت عملی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس نے پاکستان کو ایک کامیاب ملٹائی الائز بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان لیبیا جیسے حساس ملک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، اور دنیا صرف دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی واحد عالمی نگران موجود نہیں ہے جو میز پر ہاتھ مار کے کہہ سکے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کے کاغذی ضابطے اپنی جگہ ہیں، مگر عملی دنیا میں ہر ریاست اب اپنے مفاد کو خود طے کر رہی ہے۔ فائنینشل ٹائمز اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ یہ دور موقع پرستوں کا ہے، مگر صرف ان کے لیے جو حالات کو پڑھنا جانتے ہیں، اور پاکستان نے یہی کیا۔ اس نے نہ صرف اپنی دفاعی صنعت تیار کی، بلکہ درست وقت پر درست جگہ قدم رکھ لیا۔ لیبیا کے ساتھ ڈیل دراصل اس نئے مالیاتی نظام کی علامت ہے جہاں طاقت کا مرکز بکھر چکا ہے، اور فیصلے اب چھوٹے مگر ہوشیار کھلاڑی کر رہے ہیں۔ بھارت اس کھیل میں پیچھے رہ گئے، اور یہ فائنینشل ٹائمز خود اشارہ دیتا ہے۔ نئی دلی نے ٹرمپ کو خوش کرنے کا کھیل نہیں کھیلا، اور اب اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ درمیانی طاقت ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے یہ جلد سمجھ لیا کہ اس نئے نظام میں اخلاقی لیکچر نہیں، مفاد بولتا ہے۔ جاپان جیسے ممالک اب پل بنانے کی بات کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے علاوہ باقی دنیا میں کوئی اجتماعی ویژن موجود نہیں ہے۔ ہر ریاست اپنی راہ خود بنا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی معاہدے، تجارتی راستے اور سفارتی اتحاد تیزی سے بدل رہے ہیں۔ آخر میں فائنینشل ٹائمز ایک تلخ مگر سچی بات کہتا ہے کہ اگر بڑی طاقتوں نے ہمیں کبھی امید دی اور کبھی مایوسی، تو درمیانی طاقتیں بھی پہلے متاثر کریں گی اور پھر ناکام ہوں گی، مگر اس سے پہلے ایک طویل دور ایسا ہوگا جہاں یہ طاقتیں کھیل کا رخ موڑیں گی۔ پاکستان اس عبوری دور کا ایک بڑا کھلاڑی بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیبیا ڈیل اسی کہانی کا ایک باب ہے، اور یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا اب اصولوں سے نہیں، توازن سے چل رہی ہے، اور جو اس توازن کو سمجھ گیا وہی اس نئے انتشار زدہ نظام میں سر اٹھا کے کھڑا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔